معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقضی ما امرہ فلینظر الانسان الی طعامہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا متاعا لکم ولانعامکم فاذا جاءت الصاخہ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے میں نے سورہ عبس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 16 تک کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ سورہ عبس حضرت عمرو بن ام مکتوم کی شان میں نازل ہوئی، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روسائے قریش کے بڑے بڑے کافروں کو دعوت اسلام پیش فرما رہے تھے، جیسے کہ عتبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، اور اس وقت حضرت عباس بن عبد المطلب بھی حالت کفر میں تھے۔ ان کے سامنے سرکار اسلام کی خوبیاں بیان فرما رہے تھے، اور اسی وقت حضرت عمرو بن ام مکتوم تشریف لائے تو سرکار نے منع کیا، مگر پھر بھی وہ نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلا، اور وہ سرکار کی خدمت میں آ کر بیٹھ گئے اور بار بار سرکار کو کچھ آیتوں کے تعلق سے پوچھ رہے تھے۔ چونکہ کفار مشرکین کا یہ ترا تھا، ان کی یہ سوچ تھی کہ جب ہم محمد کے پاس بیٹھیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ غریب لوگ ہمارے پاس نہ آئیں یا آپ کے پاس نہ بیٹھیں۔ ان کو غرور تھا اپنی حکومت کا، اپنی رئیسی کا، اسی لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ حضرت عمرو بن ام مکتوم آپ کے پاس آ کر کے بیٹھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ کہیں ایسا نہ ہو کہ عمرو بن ام مکتوم کے آنے کی وجہ سے اٹھ کر چلے جائے اور میری دعوت ادھوری رہ جائے، اور میں جو چاہتا ہوں کہ یہ لوگ داخل اسلام ہو جائے اور ان کے ذریعے دیگر لوگ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں، پھر یہ ادھورا رہ جائے گا یہ مشن میرا، اور پھر مجھے اثر نو محنت کرنی پڑے گی۔ تو سرکار کے چہرے پر بھی بل آیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چہرہ بھی پھیر لیا حضرت عمرو بن ام مکتوم کی طرف سے، مگر انہیں پتہ نہیں چلا چونکہ وہ نابینا تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ عبس نازل فرمائی اور فرمایا کہ اے محبوب، آپ غیروں کے مقابلے میں اپنوں کو قریب کیجئے، غیروں کی پرواہ مت کیجئے۔ آپ نے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سب کے سامنے واضح فرما دیا، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی۔ اب جو چاہیں داخل اسلام ہو، جو نہ چاہیں وہ اس کے پیچھے پڑے رہنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے جو غلام آپ کی محبت میں سرشار میری خشیت لے کر آتے ہیں اور کچھ دین کی معلومات چاہتے ہیں کہ وہ اور عمل میں مستحکم ہو جائیں، انہیں آپ دھیان دیں، ان کو قریب کریں، اور یہ کفار مشرکین ان کی آپ پرواہ نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے کلا انہا تذکرہ جب نازل فرمائی تو سرکار کو خوشی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے جو مجھ پر عتاب کیا تھا وہ عتاب ڈانٹنے ڈپٹنے زجر و توبیخ کے طور پر نہیں، بلکہ ایک نصیحت کے طور پر تھا کہ محبوب، آپ کی شان نہایت ہی اونچی ہے، بلند ہے، بالا ہے، اور آپ اپنی شان کے مطابق اگر کسی نابینا سے چہرہ پھیر رہے ہیں، ان کی گفتگو نہیں سن رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ خلاف اولا کام ہے آپ کے لیے، اور آپ ایسا نہ کریں۔ تو سرکار کو خوشی ہوئی، اور آپ کی دعوت سے
بہت سارے کفار مشرکین داخل اسلام ہوئے بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام جو آپ نے پیش فرمائی، آپ کی محنت شاقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جد و جہد اور کوششیں تھی وہ بار آور بھی ہوئی. بہت سارے کفار داخل اسلام ہوئے، آپ کے جانثار بنے. انہی کفار مشرکین میں سے عتبہ بن ابو لہب بھی تھا کہ جس نے اسلام قبول کر لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی، مگر جب سورہ نجم نازل ہوئی تو وہ مرتد ہو گیا. اس نے کہا کہ میں پورے قرآن کو ماننے کے لیے تیار ہوں مگر سورہ نجم پر میرا ایمان نہیں رہے گا، میں سورہ نجم کو نہیں مانتا. جب وہ مرتد ہو گیا تو اللہ رب العزت نے اس کے تعلق سے یہ آیت نازل فرمائی، قتل الانسان ما اکفرہ، کہ کافر انسان ہلاک ہو جائے وہ کیسا ناشکرا ہے. یعنی پورے قرآن کو ماننے کے لیے تیار اور سورہ نجم کا انکار کر کے مرتد ہلاک ہو جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت اس کے تعلق سے نازل ہوئی تو سرکار نے بھی بد دعا کی عتبہ بن ابو لہب کے تعلق سے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اس کے اوپر زرخیز زمین میں اپنے کتے کو مسلط کر دے جو پھاڑنے والے شیر کی طرح ہو. سرکار نے عتبہ بن ابو لہب کے تعلق سے یہ بد دعا کر دی. چنانچہ اس کے بعد عتبہ بن ابو لہب ملک شام کے سفر پر روانہ ہوا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جب قافلے کے سارے لوگ سو گئے تو ایک شیر رات کو آیا اور ہر ایک کا منہ سونگتے ہوئے عتبہ بن ابو لہب کے پاس گیا اور اس کو اٹھا کر لے گیا، اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا. اور دوسری روایت جو نوفل بن ابی اقرب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، اپنے والد صاحب سے روایت کرتے ہیں کہ عتبہ بن ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کیا کرتا تھا. ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا، اور مرتد ہونے کے بعد سرکار کی برائی کیا کرتا تھا. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بد دعا کر دی اور کہا اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر دے. چنانچہ عتبہ بن ابو لہب ملک شام کے سفر کے لیے روانہ ہوا، مگر وہ ڈرا ہوا تھا، بڑا پریشان تھا. قافلے والوں سے یہی کہتا تھا کہ میرے بارے میں محمد نے بد دعا کر دی ہے اور مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے. قافلے والوں نے کہا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں. سارا سامان ایک جگہ جمع کرنے کے بعد قافلے والوں نے چاروں طرف سے عتبہ بن ابو لہب کے چاروں طرف سے بیٹھ گئے، کہا تم آرام سے سو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے. مگر اچانک ایک شیر آتا ہے جنگل سے، اور آنے کے بعد جھپٹ کر عتبہ بن ابو لہب کو لے کے جاتا ہے اور پھاڑ کر کے ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا ہے. چنانچہ جب یہ خبر ابو لہب کو پہنچتی ہے تو ابو لہب نے اس خبر کو پانے کے بعد کہا کہ محمد کی بد دعا نے میرے بچے کی جان لے لی، اور محمد نے جو کہا تھا وہ ہو کر کے رہا. اور یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے بد دعا کر دیں اور یہ باب اجابت سے نہ ٹکرائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے. جب دعائے محمد صلی اللہ تعالی وسلم جب سرکار کی دعا آگے بڑھی تو اجابت نے جھک کر کے گلے سے لگایا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا رد ہو جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا عنقریب اتنا عطا کرے گا محبوب کہ تو راضی ہو جائے گا. تو جس بات سے سرکار راضی ہو اسی بات کو اس بات سے اللہ رب العزت بھی راضی ہوتا ہے. اسی لیے تو علامہ اقبال نے یہ شعر کہا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی وسلم. تو جیسے سرکار نے یہ بد دعا کی، اللہ رب العزت نے قبول فرمائی، شیر آیا اور لے جا کر اس کو پھاڑ کھایا. تو یہ آیت اسی کے تعلق سے نازل ہوئی کہ قتل الانسان ما اکفرہ، کہ کافر انسان ہلاک ہو جائے وہ کیسا ناشکر ہے. من ای شیء خلقہ، اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے. من نطفۃ خلقہ فقدرہ، اس کو نطفہ سے پیدا کیا پھر اس کو مناسب اندازہ پر رکھا. یہ
आगे जो फरमाया मिन अय्यि शैइन खलका, ये उन कुफारों के ताल्लुक से नाजिल हुई। जो कुफार मुशरिकीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस शर्त पर बैठना चाहते थे कि ए मोहम्मद, हम आपके पास बैठेंगे, आपकी गुफ्तगू सुनेंगे, उसके लिए शर्त यह है कि गरीब मुसलमान हमारे आसपास ना भटकें, गुरबा गरीब मुसलमान आपके पास जब हम रहें तब वो आपके पास ना आए और आप उसको अपने करीब ना करें। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई कि मा अकफरा, कैसा वो कैसा नाशुक्रा है, मिन अय्यि शैइन खलका, उसे किस चीज से पैदा किया है। यानी ये किब्र करते हैं, गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं कि जब हम आपके पास हो तो गरीब मुसलमान आपके पास ना आए, हमारे लिए अलग वक्त मुकर्रर हो और उनके लिए कोई अलग वक्त। हमें आप अगर कुछ समझाना चाहते हैं, दीन के बारे में बताना चाहते हैं, तो इन लोगों को आप करीब आने के लिए मत दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मिन अय्यि शैइन खलका, तुम गुरूर करते हो, घमंड करते हो, किब्र करते हो, किस चीज से तुम्हारी पैदाइश हुई, जरा गौर तो करो। मिन नुतफा, उसको नुतफा से पैदा किया, नुतफा चंद कतरा पानी से तुम्हारी पैदाइश हुई है। खलका फकद्दरा, फिर उसको मुनासिब अंदाजा पर रखा। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि किब्र गुरूर करने के लिए तुम्हारे पास है क्या, चंद नापाक कतरे पानी से तुम्हारी पैदाइश हुई, मिट्टी से बने हुए तुम इंसान हो, चंद नापाक कतरे से तुम्हारी पैदाइश हुई, और फिर तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारी परवरिश की ऐसे वक्त में जब तुम कुछ मांग नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, कह नहीं सकते थे। रब तबारक व तआला ने उस वक्त भी तुम्हें तुम्हारा ख्याल रखा। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये इंसान किस चीज पर तकब्बुर कर रहा है, यानी ये सोचे कि उसको किस चीज से रब ने पैदा किया है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि वह शख्स कैसे तकब्बुर कर सकता है जो दिन में कई मरतबा क़ज़ाए हाजत के लिए, पेशाब और पाखना के लिए बैतुल खुला जाता है, जिसके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई हो, वह किस बात पर गुरूर कर रहा है, कैसे तकब्बुर कर रहा है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरे कहफ आयत नंबर 37 में इरशाद फरमाया अकफरता बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़तिन सुम्मा सव्वाका रजुला, कि क्या तू उस जात का इनकार कर रहा है जिसने तुझको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफा से, फिर तुझे मुकम्मल मर्द बनाया। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया, और जब हजरत आदम की खमीर मिट्टी से बन रही थी तो औलाद आदम भी आपकी पुष्ट में थी, तो सारे औलाद आदम मिट्टी से बने। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसका एक दूसरा माना भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से अनाज उगाया, गेहूं, दाल, अरहर, बाजरा, चावल, जौ, मटर, सेब, अनार, बेदाने, जो तरह तरह के फल फ्रूट अनाज हैं, सब अल्लाह ताला ने जमीन से पैदा किया। फिर उसको इंसान इस्तेमाल करता है, उससे खून तैयार होता है, खून से मनी तैयार होती है, मनी से फिर नुतफा की शक्ल में बच्चा करार पाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिट्टी से ही दर हकीकत इस इंसान को बनाया, और मिट्टी से जब इंसान बना फिर नुतफा तैयार हुआ, कुछ दिन 40 दिन वो नुतफे की शक्ल में मां के शिकम में रहा, फिर उसके बाद वो खून हो गया, फिर 40 दिन खून की शक्ल में रहा, फिर 40 दिन बस्ता खून हो गया, फिर 40 दिन के बाद उसमें गोश्त का टुकड़ा बना, फिर अल्लाह ताला ने उसमें हड्डियां चढ़ाई। तो इतनी नेमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे ऊपर किया और तुम इनकार करते हो, गुरूर करते हो, और ये कहते हो कि अगर ये गुरबाए गरीब मुसलमान बैठेंगे तो हम नहीं बैठेंगे, या गरीब मुसलमानों को देख करके तुम्हें अपने लिए खिफत महसूस हो रही है, हल्कापन महसूस हो रहा है, किस चीज पर तुम गुरूर करते हो। सुम्मा सबीला यस्सरा, अल्लाह फरमाता आयत नंबर 19 में सूरह अबस, फिर उसके लिए रास्ता आसान किया। उसके लिए रास्ता आसान किया का मतलब, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन से अनाज उगाया, फिर तुमने उसको खाया, उससे खून पैदा हुआ, फिर उससे खून से नुतफा तैयार, मनी तैयार हुई, फिर नुतफा की शक्ल में वो शिकम में रहा, फिर उससे अल्लाह ताला ने उसको खून बना दिया, फिर खून से फिर बस्ता खून हुआ, फिर गोश्त का लोथड़ा बना, फिर उससे अल्लाह ने आज़ा बनाए, इंसान तैयार किया। ये सारी चीजें तैयार करने के बाद फिर अल्लाह ने रास्ते को आसान कर दिया उसके लिए, यानी बाहर आना आसान कर दिया। यानी सर को अल्लाह नीचे रखा और पांव को ऊपर रखा, फिर एक तंग रास्ते से अल्लाह तबारक व तआला ने इतने बड़े बच्चे को अंदर से बाहर किया, जो सिर्फ और सिर्फ
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی شایع نشان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہایت عجیب قدرت کا ظہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تنگ راستے سے اس راستے کو آسان کیا اور وہ بچہ باہر آیا۔ ایک تفسیر یہ ہے، اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں لانے کے بعد پھر اس کے لیے راستے آسان کر دیے۔ راستے آسان کرنے کا مطلب ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بیچ میں خط فاصل کھینچ دیا اور بتا دیا کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ پھر رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کی جماعت کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک دستور العمل کتابیں دی انبیاء کرام کو، رسولان نظام کو، اور اپنے محبوب کو قرآن مقدس دیا کہ محبوب جب پردہ فرما جائے تو قرآن میں دیکھ کر کے حق و باطل کا تم امتیاز کر سکتے ہو۔ پھر اللہ نے ہمیں عقل دی، عقل کے ذریعے بھی ہم یہ جان سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے لیے میں نے راستے آسان کر دیے، یعنی صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، اس پر چلنا میں نے آسان کر دیا کہ صحیح کی پہچان ہو جائے گی تو غلط سے بچ جاؤ گے، اور صحیح راستے پہ چلو گے، وہ راستے میں نے تمہارے لیے آسان کر دیا۔ اور رہنمائی کے لیے عقل دی، علماء کی جماعت دی، انبیاء کرام کی جماعت کو پیدا فرمایا، اور اسی طریقے سے کتابیں بھی نازل کی انبیاء کرام پر، یہ تمہارے لیے تمہارے صحیح راستے کی خاطر، تمہیں صحیح ڈھنگ سے چلنے کے لیے۔ معزز سامعین کرام، آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں پہنچایا۔ اور آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اس کو زندہ کر کے نکالے گا، یعنی قبر پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا اور میدان حشر میں حاضر کرے گا۔ حضرات محترم، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا پہلا مرتبہ یہ بتایا کہ اس کو نطفہ سے بتدریج مکمل انسان بنایا، اور دوسرا مرتبہ انسان کا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے لیے اللہ تک پہنچنا آسان کر دیا کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے۔ جب اس کی پہچان کرا دی تو اللہ رب العزت کے قریب پہنچنا اس کے لیے آسان ہو گیا، اللہ کا قرب پانا اس کے لیے آسان ہو گیا۔ اور انسان کو تیسرا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ اس کی روح قبض کی اور اس کو قبر میں پہنچا دیا، اور پھر قیامت کے دن اس کو میدان حشر میں لا کھڑا کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو نطفہ سے بتدریج انسان کو مکمل کیا، ایک مرحلہ تو انسان کا یہ ہے۔ دوسرا مرحلہ انسان کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے صحیح راستے پہ چلنا آسان کر دیا کہ انبیاء کرام کی جماعت کو بھیجا، علماء کرام کی جماعت، پھر اس طریقے سے کتابیں اللہ نے انبیاء کرام پر نازل فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عقل کی دولت ہمیں عطا فرمائی جس سے ہم حق کیا ہے باطل کیا ہے وہ پہچان کر سکیں۔ اور اس کو تیسرا منصب یہ عطا فرمایا، مرتبہ یہ عطا فرمایا کہ انسان کو پھر سے موت عطا فرمائی، اور موت کے بعد پھر اٹھا کر کے میدان حشر میں پہنچایا۔ تو معزز سامعین کرام، کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی انسان زندگی گزار لینے کے بعد پھر مر گیا تو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ مرنا تو یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے، موت، قبر، حشر، یہ تو بھیانک چیزیں ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ موت اور قبر بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس میں یا جنت کے اندر جو نعمتیں مومنین کے لیے تیار فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے جنت کے تعلق سے، جو مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے، جو رکھی ہے نعمتیں، ان نعمتوں تک پہنچنا بغیر موت کے ممکن ہی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت تاریکی بندوں پر، اور یہ موت در حقیقت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں الموت تحفۃ للمؤمن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے موت کو مومن کے لیے تحفہ بنایا کہ مومن مرنے کے بعد جس جنت کو اللہ نے مومنین کے لیے بنائی ہے اس جنت میں جاتا ہے۔ تو موت کے بغیر جنت جا نہیں سکتا، اس لیے موت ایک نعمت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے موت دینے کے بعد اس کو پہلے قبر میں پہنچاتا ہے۔ قبر میں پہنچانا بھی نعمت ہے کہ اگر قبر میں نہ پہنچائے اور صرف موت آ جائے تو کتے، بلی، چیل، کوے، پتہ نہیں کیا کیا اس کو نوچ نوچ کر اس کی باڈی کو کھائیں گے، ذلت و رسوائی ہوگی، اس میں تعفن ہوگا، لوگ ناک دبا کر آئٹ سائڈ سے نکلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک بندے کو ان ذلت بھرے لمحوں سے بچا کر
قبر کی دولت عطا فرمائی کہ قبر میں جب بندہ جائے گا تو ان ساری چیزوں سے وہ محفوظ رہے گا، تو قبر میں جانا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ پھر قبر میں جا کر اٹھایا جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ کی نعمت ہے چونکہ جب تک حشر نہیں ہوگا تو پھر اللہ رب العزت نے جو مومنین کے لیے نعمتیں اور کفار و مشرکین کے لیے جو عذاب تیار کیا ہے اس تک کیسے پہنچایا جائے گا؟ یعنی وہاں تک پہنچنے کے لیے حشر ہونا بھی ضروری ہے، میدان حشر میں لے آئے گا، تاکہ میدان حشر میں جب بندے پہنچیں گے تو وہاں پر جنہوں نے سرکار کی مخالفت کی اسے عذاب دیا جائے گا، تو مومنین کو اتنا سکون ہوا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی تھی کہ ہم نے تیرے محبوب کی اطاعت کی اور تیرے فرامین پر عمل کیا۔ اور کفار و مشرکین کو، بدعقیدوں کو وہاں پر یہ خفت، ذلت اور اس کو افسوس ہوگا کہ ہم نے ایسی ہستی کا دامن اپنے ہاتھوں سے جانے دیا کہ اگر پکڑ لیا ہوتا تھا تو آج ہم بھی جہنم کی طرف نہیں بلکہ جنت کی طرف گئے ہوتے تھے۔ تو یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ آیت نمبر 23 میں، سورہ عبس کی آیت نمبر 23 میں اللہ فرماتا ہے کلا، آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کلا لما یقضی ما امرہ، بے شک اس نے اللہ کے حکم پر ابھی تک عمل نہیں کیا۔ یعنی یہاں کلا جو ہے زجر و توبیخ کے طور پر ڈانٹنے ڈپٹنے کے لیے اللہ رب العزت یا کسی کو کسی کام سے ہٹانے کے لیے اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کلا لما یقضی ما امرہ، کہ بے شک اس نے اللہ کے حکم پر عمل نہیں کیا، یعنی میں جو کفار مشرکین کو کرنے کے لیے کہا، میرے محبوب نے جو پیغام پہنچایا اس پر اس نے عمل نہیں کیا۔ یہ فرماتے مفسرین کے لفظ زجر اور ڈانٹنے کے لیے آتا ہے اور کسی کام سے روکنے اور ہٹانے کے لیے آتا ہے، پس اس لفظ سے کافر انسان کو اس کے تکبر سے، اس کے کفر سے اور توحید کے انکار پر اصرار سے روکا گیا ہے کہ ہرگز ایسا مت کرو۔ اور اس کافر نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ابھی تک عمل نہیں کیا اور اپنے کفر اور تکبر سے ابھی تک باز نہیں آیا، یہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں بتایا۔ اور آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور کرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمتیں گنائی کہ نادان تم میری وحدانیت کا اقرار کرنے سے انکار کرتے ہو، میرے محبوب کی رسالت سے انکار کرتے ہو، میرے کلام کو میرا کلام ہونے سے انکار کرتے ہو، تم میرے محبوب کی دعوت کو سننے سے انکار کرتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس یہ غریب مسلمان نہیں بیٹھنا چاہیے، جب ہم بیٹھیں گے تو کبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو، تم کبر و غرور کرتے ہو، جبکہ تمہارے اوپر اتنی نعمتیں میری ہے، اتنی نعمتیں ہیں کہ جس کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ آؤ دیکھو، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور کرے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے، ایک دلائل نفسیہ اللہ نے عطا فرمائی، کچھ دلائل نفسیہ عطا فرمائے اپنی وحدانیت کے وجود پر، اپنی وحدانیت پر اور اپنے وجود پر اور اپنی ربوبیت پر، اپنے خالق و مالک ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل نفسیہ بھی بیان کیے، اور اللہ رب العزت نے کچھ دلائل آفاق بھی اس کے اندر بیان کیا ہے۔ تو دلائل نفسیہ تو یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے اندر جھانک کر کے دیکھنے کی کوشش کی کہ ہم کیا تھے۔ چند قطرہ پانی سے اللہ نے ہمیں وجود بخشا، ماں کے پیٹ سے نکال کر باہر کیا، اس تنگ راستے سے ہم کو باہر لایا، اور باہر لانے کے بعد پھر حق کیا ہے باطل کیا ہے وہ ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ پھر ہماری عقل، ہمیں عقل جیسی دولت دی، پھر انبیاء کرام کی جماعت دی، پھر ہمیں کتاب دیا تاکہ ہم حق صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سمجھ سکیں۔ اتنی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ وہ دلائل ہے جو دلائل نفسیہ ہے۔ اور اس کے بعد یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلائل آفاق بیان فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم دلائل نفسیہ پر غور نہیں کرتے تو دلائل آفاق پر غور کرو، دنیا میں جو کچھ میں نے پیدا کیا اس پہ غور کرو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے پر غور کرے۔ چنانچہ آیت نمبر 25 میں فرمایا انا صببنا الماء صبا، ہم نے خوب پانی برسایا، یعنی خوب زوردار آسمان سے بارش ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد اس سے مراد ہے کہ ہم نے آسمان سے بارش نازل فرمائی،
ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو شق کیا، یعنی زمین نے اس بارش کو جذب کیا، پھر اس زمین کو ہم نے قابل کاشت بنایا، کھیتیاں اناج غلے اگانے کے لائق بنائے، زمین نے پانی جذب کیا اپنے اندر، پھر اس کو ہل چلنے کے لائق ہم نے بنایا کہ اگر وہ پورا پتھر ہی پتھر ہوتا، پہاڑ زمین مٹی ہوتی تو تم کچھ بھی نہیں اگا سکتے تھے، اس میں نہ ہل چلا سکتے تھے، نہ زمین کو ہموار کر سکتے تھے، نہ نرم کر سکتے تھے، نہ اس میں اناج اگا سکتے تھے۔ ہم نے اس زمین کو شق کیا، پانی اندر گیا، اس کو قابل کاشت بنایا، اور قابل کاشت بنا کر کے تمہارے لیے گلے کے لائق بنایا۔ چنانچہ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 26 میں کہ پھر ہم نے زمین کو شق کیا، اور آیت نمبر 27 میں فرماتا ہے ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا، سو اس میں غلہ اگایا اس سے، اس زمین کو قابل کاشت بنا کر کے جب تم نے اس میں اناج ڈالا، بیج ڈالا، تو اس میں سے اناج نکل آیا، غلہ نکل آیا، باجرہ ڈالا ایک ڈالا انیک آیا، جوار ایک ڈالا انیک آیا، ایک دھان ڈالا کئی چاول ملے، ایک گیہوں کا دانہ ڈالا کئی دانے ملے۔ اس طریقے سے تم نے زمین کے اندر جب اس چیز کو بویا، اناج کو بویا، بیج ڈالا، تو اس کو میں نے پرورش کی کہ زمین تو ایسی ہے کہ اگر اس کے اندر ہاتھی کو بھی تم ڈال دو گے تو زمین کھا کر کے اس کو ختم کر دے گی، مگر جب تم ایک چھوٹا سا باجرے کا دانہ ڈالتے ہو تو میں اسے مٹنے نہیں دیتا ہوں، بلکہ اس کی پرورش کر کے اس سے پودے نکالتا ہوں، اور تم نے ایک ڈالا تھا، میں اس سے کئی ایک عطا کرتا ہوں، 700 دانے تک تمہیں ایک دانے کے عوض میں عطا کرتا ہوں۔ تو اسی زمین کو میں نے حکم دے دیا کہ میرا بندہ جب تمہارے اندر بیج ڈالے تو اس کی پرورش کرو اور اس سے پودے نکالو، یہ میری ہی حکم سے ساری چیزیں ہیں۔ اس سے غلہ اگایا، اس سے مراد گندم، جو، مکئی، باجرہ وغیرہ، اور مختلف قسم کی دالیں اور چاول جس سے انسان غذا حاصل کرتا ہے، یہ ساری چیزیں میں نے اگایا۔ ذرا نظر کر اپنے کھانے کی چیزوں پر، غور کر یہ کیسے ہوا، تمہیں محسوس ہوگا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور انگور اور سبزی، میں نے انگور اور سبزی اس کے اندر سے پیدا کیا، انگور اور وعنبا وقضبا، انگور اور سبزی، غلہ کے بعد انگور کا ذکر کیا کیونکہ انسان کھانے کے بعد پھل کھاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے غلے کے بعد پھلوں کا ذکر فرمایا۔ قضبہ اس کا معنی کھیرا بھی ہے یا عام سبزی بھی ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ زیتون و نخلا، اور میں نے زیتون اور کھجور، وہ زیتون و نخلا و حدائق و غلبا، میں نے زیتون اور کھجور اور گھنے باغات اسی زمین سے تمہارے لیے پیدا کیے۔ یہ کیسے ہوا، ذرا اس پر غور کرو۔ پھر اس کے بعد زیتون کے پھل سے اللہ تبارک و تعالی زیتون کا پھل پیدا فرمایا، کھجور پیدا فرمایا۔ زیتون اور کھجور میں بے حد غذائیت پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر نہایت ہی طاقت ہوتی ہے، اسے کھا کر کے انسان مضبوط ہوتا ہے، فربا ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اس کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کی قوت حافظہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ساری نعمتیں تمہارے لیے پیدا فرمائی، اور تم اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہو، کبر کرتے ہو، غرور کرتے ہو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا حدائق غلبا، اور گھنے باغات، اللہ تبارک تعالیٰ نے گھنے باغات، یہاں حدائق فرمایا، حدیقتن کی جمع ہے حدائق، اور حدیقتن اس باغ کو کہتے ہیں جس کے چاروں طرف سے دیوار کھینچ دی گئی ہو، دیوار اٹھائی گئی ہو۔ غلب اس شخص کو کہتے ہیں جس کی گردن موٹی ہو، اور اس سے یہاں مراد باغ ہے جس میں بہت گھنے باغات ہو، گھنے درخت ہوں۔ اور آیت نمبر 31 اور 32 میں اللہ رب العزت ارشاد وفاکہۃ وابا، اور میوے اور چارہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تمہیں، متاعا لکم ولانعامکم، تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یعنی تمہارے مویشیوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا جس سے تم خدمت لیتے ہو، اور تمہارے فائدے کا بھی خیال رکھا۔ بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی کہ حدائق میں تو سارے ہی پھل فروٹ آ جاتے ہیں باغ میں، مگر یہاں پر فاکہہ کہا۔ فاکہہ یہ عنب کے واو عطف کے ذریعے عنب کے بعد اس کا ذکر ہوا ہے، اور جب معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے، لہٰذا یہاں جو ہے الگ سے فاکہہ کا لفظ اس لیے آیا کہ فاکہہ کا مطلب یہ ہے کہ خشک میوے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری غذائیت کے لیے پیدا کیے، اور پہلے جو بیان فرمایا جو میوے وہ خشک نہیں بلکہ اس سے تر میوے مراد ہیں۔ ابا کا معنی ہے چراگاہ، اور چارہ انسان کے جانوروں کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے
چراگاہ بھی تیار کیے اور چارہ بھی پیدا فرمایا، تو انسان کس بات کا غرور کرتا ہے، وہ کیوں انکار کرتا اللہ کی وحدانیت؟ یہ آیات اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل ہے، کیونکہ ان چیزوں کی پیدائش طرز واحد پر ہوتی ہے، ایک ہی طرز پر ہوتی ہے کہ زمین سے یہ ساری چیز نکلتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا واحد اور ایک ہی ہے۔ جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح سے قسم قسم کے دلائل محسوس دلائل بیان فرما کر کے، کچھ محسوس دلائل ہیں، کچھ غیر محسوس دلیلیں پیش کر کے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں پر ہماری توجہ ڈال کر کے یہ بیان فرمایا کہ اے بندو، تمہارا بندگی کرنا ہی تمہاری اصل ہے، تمہارے لیے ضروری ہے، اور تمہاری اصل یہی ہے کہ تم بندگی کرو، اور معبود تمہارا معبود واحد ہے، ایک ہی معبود ہے، اور اسی کی پرستش کیا کرو، اسی کی عبادت کیا کرو، اور اس کے وجود کا انکار مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے جو کچھ بھی عرض کیا اس میں اگر بولنے میں کچھ غلطی ہوئی معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔